ارطغرل غازی کائی قبیلے کے سردار، سپہ سالار اور ایک عظیم اور بہادر جنگجو تھے۔ آپ نے ترکوں کے چھوٹے چھوٹے قبائل کو متحد کرنے اور اپنی ایک آزادانہ سلطنت قائم کرنے کے لیے بے حد جدوجہد کی اور لازوال قربانیاں پیش کیں۔ ارطغرل غازی کائی قبیلے میں 1188 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ارطغرل غازی کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام حائمہ خاتون تھا۔ ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ کائی قبیلے کے عظیم سردار تھے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ ارطغرل غازی کو اپنے وقت کا ایک بنیادی بادشاہ سمجھا جاتا ہے اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام کے بعد ان کی شادی سلجوق خاندان کی شہزادی حلیمہ سلطان سے ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ اس شہر پر بھی ارطغرل غازی نے اچھا اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا۔ ارطغرل غازی کی پوری زندگی جدوجہد سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی محنت کی وجہ سے ان کے چھوٹے بیٹے عثمان نے ان کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور اس سلطنت کو بعد میں پوری دنیا میں سب سے مضبوط اور بنیادی سلطنتوں میں سے ایک کے طور پر منتخب کیا گیا۔ 11ویں صدی سے 13ویں صدی تک ارطغرل غازی کی زندگی بہت جدوجہد میں گزری اور انہوں نے ایسی کئی خوفناک جنگوں میں حصہ لیا جن میں انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس عرصے میں لڑی گئی تمام جنگیں ارطغرل غازی نے جیت کر اپنے نام کی۔ ارطغرل غازی ایک بہادر اور دلیر جنگجو تھے اور وہ جنگوں میں بڑی بہادری سے لڑتے تھے۔ وہ ایسے بہت سے قبائل کو ایسی زمین فراہم کرنا چاہتے تھے جہاں ان کے تمام لوگ آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں اور وہ کسی کی غلامی میں نہ رہیں۔ اس کے لیے ارطغرل غازی نے بھی اپنی زندگی میں ایسی سرزمین کی تلاش میں بہت قربانیاں دی۔ اس طرح کی جدوجہد سے بڑی زندگی میں اس کے کچھ خاص رشتہ دار اور دوست ارطغرل غازی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام رشتہ دار مصیبت میں آپ سے دور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ارطغرل غازی کے ساتھ ہوا۔ جس وقت ان کے قریبی لوگ انہیں چھوڑ کر جا رہے تھے، اسی وقت بہت سے غیر لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے کئی طرح سے اپنا حصہ ڈالا۔ ان لوگوں کے خصوصی تعاون کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے مضبوط اور بنیادی سلطنت کے طور پر قائم ہوئی تھی۔ جن لوگوں نے ارطغرل غازی کی حمایت کی، ان میں خاص طور پر صوفیہ کے ساتھ ساتھ شیخ ابن عربی کا نام نمایاں ہے۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پوری دنیا میں ارطغرل غازی کے خصوصی روحانی مددگار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ شیخ ابن عربی نے ہر مشکل وقت میں ارطغرل غازی کی خصوصی مدد کی اور انہیں جنگ جیتنے کے لیے بہت سی نصیحتیں کی۔ اس سب کے بعد 1299 میں سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا۔ عثمانی سلطنت نے 600 سال سے زائد عرصے تک ترکی اور اس کے آس پاس کے یورپی علاقوں پر حکومت کی۔ 1912 میں پہلی جنگ عظیم، جسے ہم ورلڈ وار 1 بھی کہتے ہیں، کے دوران اس سلطنت کے ساتھ ایک خاص جنگ ہوئی اور پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس سب کے بعد ملک ترکی قائم ہوا۔ پچھلے 600 سالوں میں اسے دنیا کی تاریخ میں سب سے مضبوط اور توسیع پسند سلطنتوں میں سے ایک کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس کے علاوہ پوری دنیا میں اتنی بڑی سلطنت کوئی اور نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو اس وقت کی سپر پاور سلطنت کہا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی کی طرف سے اپنے بیٹے عثمان کو کی جانے والی آخری نصیحت و وصیت۔ ارطغرل غازی نے اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور کہا کہ میرے بیٹے عثمان، جو اپنے ماضی سے ناواقف ہو، وہ اپنے مستقبل سے بھی بے خبر رہتا ہے۔ اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرو تاکہ تم مطمئن ہو کر آگے کی طرف قدم رکھ سکو۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کو سبوت میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی تدفین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے عثمان نے سبوت میں ان کے نام پر ایک مقبرہ اور مسجد تعمیر کروائی تھی، لیکن ایک وقت کے بعد اس مسجد اور مقبرے کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔